الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں قرآن مجید کی بقیہ آیات المومنون کی 12 سے لے کر 16 پر مشتمل آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری زندگی میں ایسا موڑ نہیں آتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے لیے اس طرح بیٹھ گئے ہوں۔ میری زندگی، میرے لمحات گواہ ہے کہ اس طرح کا پروگرام میں نے نہیں دیکھا ہے کہ قرآن پہ جمع ہو اور قرآن کو سمجھ رہے ہو اور قرآن کو ترجمے سے دیکھ رہے ہو اور اپنے خیالات کو شامل کر رہے ہو۔ آج آپ اپنے خیالات کو بھی شامل کریں گے، اپنے مطالعے کو بھی شامل کریں گے، اور اگر آپ نے مطالعہ نہیں بھی کیا ہے تو کم از کم ایک احساس ہو جائے گا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے رب نے بھیجا تھا، کہ ہم نے سمجھا کیوں نہیں ہے۔ یہ آیات ہیں، یہ بہت زبردست، یعنی اگر سائنسی اعتبار سے لے جائیں تو اس کو ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر سکیں گے، لیکن چونکہ میں نے ترجمہ بیان کرنا ہے، میں نے آپریشن نہیں کرنا ہے، کوئی ڈاکٹری نہیں کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ترجمہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایک ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چلے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے، ترجمے کو لیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ ہے، اب آپ دیکھیں گے وَلَقَدْ سے شروع ہے۔ سورہ المومنون کا ترجمہ کیا ہے کہ ایمان لانے والے، کہ ایمان کون لائیں گے؟ ایمان تب لائیں گے جب وہ اللہ کی کائنات پر غور کرے گا، اور جتنا وہ زیادہ اللہ کے کلام سے جڑے گا اس کے ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے تو وَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وہ ویسے نہیں کہہ رہا ہے، وہ آپ کو سمجھا کر کے، پروف دے کر کے سمجھائے گا، ثبوت کے ساتھ کہ مجھ پر اس لیے ایمان لاؤ۔ ہاں اگر میرے مقابلے میں تمہیں ایسا کوئی نظر آ جائے تو پھر مجھے چھوڑ دے، اسی پر ایمان لے آؤ، لیکن کمپیریزن ضرور کریں، کمپیئر کریں۔ اب وَلَقَدْ سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ کے معنی کیا ہے؟ اور یقیناً، اور یقیناً، یہ جو ترجمہ آتا ہے نا، اور ضرور، بلا شبہ،
تحقیق سے خلقنا، خلقا کے معنی پیدا کیا، اور نا کے معنی ہم نے کس کو پیدا کیا؟ اس انسان کو. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس انسان کو ہم نے تو پیدا کیا. من سلالت، کس چیز سے؟ خلاصے سے، خلاصے نچوڑ سے. کس کے نچوڑ سے؟ من طین، مٹی کے، یعنی مٹی کے گاڑے سے اس کو ہم نے پیدا کیا. ہماری تخلیق جو ہے کس چیز سے ہے؟ مٹی سے. یہ خیال رکھیں آپ. اور مٹی ہی ہمیں ایکسپٹ کرے گا، مٹی میں ہی جائیں گے، مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم جعلناہ، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد پھر جعلنا رکھ دیا، اور نا کے معنی ہم نے، وہ کے معنی اس کو ایک نطفے کے طور پر کس میں رکھا ہے؟ فی قرار، ایک قرارگاہ میں، ایک آرام دہ جگہ میں. قرار کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ قرارگاہ. آپ کہتے ہیں نا ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی جگہ پہ. مکین، مکین کے معنی مکان سے فرق، مضبوطی کے ساتھ. مضبوط ایک جگہ جہاں پہ وہ مضبوطی کے ساتھ وہ نطفہ جو ہے وہ ہم نے ٹھہرا دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نطفے کے بعد کہہ رہا ہے کہ پہلے تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی انسان نے نطفہ بنایا، اور نطفے کے ذریعے پھر کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ثم پھر خلقنا، ہم نے پیدا کیا کس کو؟ نطفے کو. نطفے سے کیا پیدا کیا؟ علقہ. علقہ کس کو کہتے ہیں؟ لوتھڑا. علقہ علاقے سے، علقہ اس طرح ہے. اب اس علاقہ کے ساتھ اگر میں نیم لگاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ معلق، یہ سسپینڈڈ کر دیا. ایک ایسی جگہ میں، ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کو ہم نے سسپینڈ کر دیا، یعنی تیر رہا ہے. اسی لفظ سے آپ استعمال کرتے ہیں تعلق، یہ وہ لفظ ہے. اسی لفظ کو آپ اردو میں اور بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں علاقے سے ہوں. وہ علاقے سے جڑا ہوا نہیں ہے، علاقے میں سسپینڈڈ ہے یہاں پہ. اور ہم نے اس نطفے سے کیا کر دیا؟ لوتھڑا بنا دیا. پھر ہم نے بنا دیا، کیا کر دیا؟ اس لوتھڑے کو، اس جمے ہوئے خون کو، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جمے ہوئے خون کو کیا کر دیا؟ مدغہ تھا. کیا کر دیا اس کو؟ کیا بنا دیا؟ اس کو مدغہ تھا، ایک ٹکڑا بوٹی جس کو آپ کہیں گے، ایک بوٹی کی طرح بنا دیا. پھر ہم نے کیا کر دیا؟ پھر ہم نے بنا دیا اس مدغہ کو، اس لوتھڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو، اس لوتھڑے کو ہم نے کیا کر دیا؟ میں عظام، لوتھڑے کو کیا کر دیا؟ عظام کہتے ہیں ہڈیاں بنا. پھر اس لوتھڑے سے کیا بنا دی؟ ہڈیاں. پھر کسونا، پہنا دیا. ہم نے ان ہڈیوں کو
लहमा गोश्त, ये सारे प्रोसेस बता रहा है। सुम्मा फिर अंशअनाहु, पैदा कर दिया ना हमने वो इस इंसान को खलकन, एक मखलूक के तौर पर, आखिरा एक और दूसरे तरीके से, यानी एक और अंदाज, एक पहले क्या था फिर क्या था, इस तरह बता रहा है। अब यहां दुआ लगा दिया कि यहां तक ये अल्लाह की तख्लीक है, इंसान को कैसे बनाया। अब अल्लाह बता रहा है फतबारका, बस मुबारक है, तबारक बरकत वाला है कौन? अल्लाह, बहुत मुबारक बहुत बरकत वाला है अल्लाह, अहसन बेहतरीन पैदा करने वालों में। अच्छा आगे हम देखते हैं, सुम्मा फिर इन्नकुम, बेशक तुम, इस तख्लीक के बाद क्या करोगे? बाद का, इसके बाद, लमय्यतु, ला के माने जरूर और मैयत के माने क्या होंगे? यानी मरेंगे, ठीक है ना। सुम्मा फिर बेशक तुम क्या होंगे? यौमल क़यामत, क़यामत के दिन तुम आसून दोबारा उठाए जाओगे। अच्छा अब हम तर्जमे की तरफ आते हैं कि समझ आ जाए हमें कि क्या है, और इसके बाद मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक क्लिप लगाऊंगा ताकि आप और समझ आ जाए, क्योंकि जो डॉक्टर बयान करेगा वो तो मैं नहीं बयान कर सकता, ठीक है ना। असल में इस कुरान को समझने के लिए बायोलॉजी का पढ़ना, zoology का पढ़ना, बॉटनी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बॉटनी, zoology और साइंस रूम नहीं जानता है, वो कुरान को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। मेरे मुकाबले में अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब वो जो टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी के अल्फाज जानते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं मैकेनिकल साइड का हूँ तो मैं ये तो मैकेनिकल के औजार बता दूंगा, लेकिन ये तो नहीं बता सकता हूँ। तो इसलिए अब देखेंगे वलक़द खलक़नल इंसान, इंसान के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि जरा सोच लो, मुझ पर ईमान नहीं लाओगे तो किस पे लाओगे? वलक़द खलक़नल इंसान, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। एक और जगह कहा है या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, वो तुझे उस रब करीम से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका, तुम्हें बराबर बनाया है, इतना बुलंद भी नहीं इतना कम, तुम्हें बराबर बना दिया। फ़अदलका, तुम्हारे आज़ा को क्या कर दिए? दुरुस्त कर दिए। तुम्हारे कान बराबर बनाए, तुम्हारी आंखें बराबर बना दी, तुम्हारे नाक, तुम्हारे सर से लेकर पैर तक हर चीज मुतवाज़न बनाया। तुम्हें किस चीज ने उस रब से धोखे में डाल दिया है? फिर अल्लाह फरमाते हैं फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, और जो सूरत मुझे मंजूर थी मैंने तुम्हारी सूरतगिरी की है। किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को सांवला बना दिया, जो रंग उसको पसंद था उस रंग में उसको आपको रंग दिया है। अब अगर एक शख्स कहे कि तुम्हारी शक्ल बुरी है तो अल्लाह को गालियां दे रहा है। अगर कोई किसी से ये कहे कि तुम्हारी शक्ल क्या है? बुरी है, तो आपने किसको गाली दे दी? बनाने वाला कौन है? तो आपने तो नहीं बनाया, ये रंग आपने तो नहीं डाला है। ये जो रंग है हमारे जिस्म के अंदर, ये रंग उसी ने डाला है, ये तो हमने खरीदा तो नहीं है, मेकअप तो नहीं करके आए। ये रंग सब उसका दिया हुआ। तो वो जिस सूरत को उसने खूबसूरत अपने लिए अच्छा किया, आप घर के अंदर रंग करते हैं तो आपकी मर्जी है जो रंग कर ले।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ دیا آپ کو. آپ اب یہ نہ کہیں کہ تمہاری شکل کیا ہے، منحوس ہے، یہ نہ کہیں، بلکہ تمہاری شکل بہت پیاری ہے، بنانے والا وہ ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت مجھے پسند تھی اے انسان میں نے تمہاری صورت گری کی ہے. تو مجھ سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ مجھ سے وعدہ کر دیا؟ تو اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا. اب یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. جس مٹی سے ہم پیدا ہیں اسی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں پر ہماری زندگی کا کیا ہے؟ دار و مدار ہے. اگر ہم نباتات نہیں کھائیں گے، سبزیاں نہیں کھائیں گے، ہم چاول نہیں کھائیں گے، گندم نہیں کھائیں گے، تو کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے نا، زندہ نہیں رہیں. یہ پانی بھی تو زمین سے ہی ہے، یہ ہوائیں بھی زمین سے. تو زمین سے نکلنے والی ساری چیزوں پر ہماری زندگی کا. لیکن اس انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر جو بہترین چیز ہے، یہ تو ہر ایک کے ہے. وہ انسان بھی اسی طرح ہے، حیوان بھی اسی طرح ہے. جو حیوانیت ذوق ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے. لیکن ہمیں ممتاز کس سے کر دیا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے اپنی ڈالی ہے. کیا ہے؟ روح ہے. وہ روح سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اصل روح ہے. اور روح کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے اوپر سے. اب جو اوپر سے آئی ہوئی چیزیں آپ روزانہ نفس کو، جسم کو خوراک دے رہے ہیں، تو اندر جسم بھی ہے اور اندر روح بھی ہے. اب دونوں ہیں. اب دونوں کو خوراک جتنی زیادہ ملے گی اتنے ہی زیادہ ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ اوپر ہو جائے گے. اگر آپ نے جسم کو زیادہ خوراک دیا ہے، موٹا کر دیا ہے، اور روح کو موٹا نہیں کیا، روح کو طاقت نہیں دی ہے، تو ہر وقت نفس کیا ہوگا؟ اس پہ بادشاہت کرے گا. اور نفس تو ہر وقت برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے. روکتا کون ہے؟ روح روکتی ہے. تو اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے بھیج کر کے ہمارے اندر ڈالی ہے، اور ہر انسان کے اندر ہے. اس روح کی خوراک نہ پانی ہے، نہ مٹی ہے، نہ نباتات ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اوپر سے جو قرآن بھیجا گیا ہے، وہ قرآن اس کی خوراک ہے. آپ روزانہ قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اندر آپ کی روحانیت کیا ہوگی؟ بڑھتی رہے. اور اقبال نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل. جب روح بیدار ہو جائے، روح بیدار ہی نہیں نوجوانوں کا. اسی لیے تو نوجوان کو پتہ نہیں ہے. ان کو تو چوری ڈکیتی کیوں کر رہے ہیں، وہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کی روحانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا. جس دن روحانیت میں اضافہ ہو گیا، ہمیں اپنی منزل اوپر نظر آئے گی، ہمیں جنت نظر آنی شروع ہو جائے گی. اوہو، ہماری منزل یہ تو نہیں ہے، یہ دنیا ہماری منزل تو نہیں ہے، ہماری منزل تو بہت آگے ہے. اور اقبال کہتا ہے مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں امن. ان کی خواہشیں، ان کی فکر سوچ بلند ہو جاتی ہے. وہ دو ٹکوں پہ بکتے نہیں ہیں جتنا ہمارے سیاستدان بک جاتے ہیں. وہ دو ٹکوں پہ بکتے نہیں ہیں، پیسوں پہ نہیں بکتے. پھر ان کو کوئی خریدنا چاہے خرید نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ سے وعدہ کیے ہوئے. ان کی روح بیدار ہوتی ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور تمہاری زندگی کا دار و مدار بھی، اور مرو گے بھی تو اسی مٹی کو تمہیں ایکسپٹ کرے گی، اور کہیں نہیں جا سکو گے. آگے فرمایا ثم جعلناہ نطفہ، پھر مٹی سے ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ ایک نطفے میں. پیدا کس چیز سے ہو؟ ایک حقیر پانی سے، نطفے سے. پوری دنیا کے انسان ایک نطفے سے. اوریجن ہمارا ایک ہے. وہ یہودی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کیا ہے؟ ایک ہی نطفے سے پیدا ہے. پورا شجر ہمارا ایک ہی ہے. پھر کہا یہ نطفہ کہاں رکھ دیا ہے؟ فی قرار مکین، ماں کے رحم کے اندر ایک ایسی جگہ پہ ہے جو 3 تہوں کے اندر بند جگہ میں، وہاں جا کر ایسے پانی میں کہ وہ ہر وقت پانی کے اندر کیا کر رہا ہے؟
تیر رہا ہے، وہ نطفہ ہر وقت تیر رہا ہے، گر نہیں رہا ہے۔ وہ کیوں تیر رہا ہے؟ تاکہ ماں کو کہیں جھٹکا لگے تو کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کو اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت نظام کے اندر بند کر دیا ہے۔ آگے کہا ہے پھر وہیں پہ جا کر کے اس کو ہر طرح کی غذائیں، اس جگہ کا نام ہے رحم مادر، کیا کہتے ہیں؟ جہاں یہ بچہ زندگی گزارتا ہے۔ تو رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم، رحم کے معنی رحمت، وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ بازار سے خرید کر لاؤ، بلکہ 9 مہینے اللہ تبارک و تعالی اس کو کس طریقے سے نوازتا ہے، کتنا خوبصورت نظام بنا رہا ہوتا ہے، کتنے اس کے ناک، کتنے اس کے کان، وہ جب آ جاتا ہے تو خوبصورت، ہر ایک کی رحمت، ہر ایک کی محبت اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ بچہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے رحم و کرم پہ تھا، وہ کتنا خوشحال تھا۔ اگر تم آنے کے بعد میرے اس قرآن کے مطابق ہو جاؤ گے تو تمہاری زندگی اتنی ہی خوشحال ہو جائے گی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی تھی۔ اب ہم چوری چکاری نہیں کریں گے پھر، اگر قرآن کے مطابق ہو جائیں گے، ہمارا ملک قرآن کے مطابق ہو جائے، ہماری یونیورسٹی، ہمارے کالجز، ہماری مساجد سب قرآن کے مطابق ہو جائے تو یہاں ایک جنت کا ماحول آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم خلقنا، پھر ہم نے کیا کر دیا، اس نطفے سے لوتھڑا بنا دیا، جمع و خون بنا دیا۔ یہ ہماری تخلیق کو دیکھو۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کتنے سیل آپس میں ملتے ہیں، ان میں سے جو سیل ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر کے ہماری ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا وہ کچھ سارا کچھ، یہ سارا کچھ وہ چھوٹے چھوٹے سیل جو نظر ہی نہیں آ رہے، یہ انسان اس سے بنا ہے۔ یہ تکبر کرنے والا انسان یہ کس چیز سے بنا ہے؟ آج جو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے کیا کر دیا، تمہیں مضغہ بنا دیا، یہ بالکل ایک موٹی کی طرح بنا کر کے لوتھڑے سے تمہیں یہ بنا دیا، پھر اسی لوتھڑے سے ہم نے تمہاری ہڈیاں بنائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ تم چھوٹے چھوٹے سیل سے، خلیات سے، تمہارے ناک، تمہاری ہڈیاں، تمہارے پیر، تمہارے سر، تمہارے دماغ، یہ میں نے بنائے۔ کتنی جگہ کارخانہ کتنا بڑا ہے، جتنے بڑے انسان کو بنایا ہے، کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے کیا کیا، تمہاری ہڈیوں کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں گوشت چڑھا دیا، اس کو پہنا دیا ہم نے۔ یعنی گوشت، اگر ہڈیوں پہ گوشت نہ ہو تو کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اس گوشت کے اندر جو ہڈیاں ہیں ان کی آپ تعداد دیکھیں، کتنی تعداد ہے، ہاتھوں کی ہڈیاں علیحدہ، یہاں ہڈیاں علیحدہ، سر کی ہڈیاں علیحدہ، مختلف ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارا نظام بنایا، پھر اس کے اوپر ایک خوبصورت کپڑے بنا دیے۔ آپ جتنے کپڑے آپ پہنیں گے اچھے، آپ اچھے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کے کپڑے آپ کو پہنا دیے۔ یہ ہم نے باہر سے خریدے نہیں ہیں، یہ کس نے دیے؟ پھر کہا ہے ثم انشأناہ، ان پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ انسان ہم نے اس کو بنا دیا، ایک علیحدہ سی مخلوق بنا دیا۔ اندر یہ ہو رہا تھا جب یہ باہر دنیا میں آیا تو اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کی بوئیں، اس کے ماتھا، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، یہ تو ایک دوسری مخلوق بن گئی، ایک خوبصورت مخلوق بن گئی ہے۔ یہ کون بناتا ہے؟ کہ اس کو ایمان نہیں لانا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کوئی ہے میرے مقابلے میں جو تمہیں اس طرح بنا کر دے دے؟ اگر نہیں ہے تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ سورہ یاسین میں کہا ہے کہ اس انسان کو میں کس کس طریقے سے پیدا کر کے، کس طریقے سے بنا کر کے، اور پھر اس کی پرورش کرتا ہوں۔ پیدا کرنے کے بعد
اس کو پرورش کرتے کرتے 24 سال کا جب یہ نوجوان بنتا ہے تو بجائے اس کے کہ میرا شکر ادا کرے، یہ میرے بارے میں سوالات کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، یہ زمین کس نے بنائی ہوگی، یہ میرے بارے میں جھگڑنے لگتا ہے۔ حالانکہ شکر تو میرا بجا لانا چاہیے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے، اور پھر جب اس کو تکلیف آتی پھر مجھے پکارتا ہے، پھر وہ تکلیف میں ہٹاتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ خوبصورت انسان تم اتنے پروسیس سے گزر کر کے ایک خوبصورت نوجوان بن کر کے پھر ایک وقت آئے گا کہ تم کیا چلے جاؤ گے دنیا سے، میت ہو جائے، موت تمہارے اوپر آ جائے گی۔ پھر اس موت کے بعد تمہیں قیامت کے دن دوبارہ تمہیں ایک کام کے لیے میں نے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، میرا شکر گزار بندے کون ہے۔ ان کو چلیں ابھی کھڑا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے مجھے اور آپ کو، وہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنے والے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ان آیات کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے، لیکن میں اس کو اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر سکا۔ میں آپ کے سامنے ایک کلپ لگاؤں گا، آپ اس کو ضرور سنیے گا اور دیکھیں کہ وہ کس انداز میں وہ بیان کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہیں لیکن وہ کیسے بیان کرتی ہے، تو 5 منٹ لگیں گے، آپ ذرا دیکھ لیں، سن لیں۔